اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم نافعا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا پارہ نمبر 11۔ اس میں بھی سورہ توبہ کی باقی آیتیں آئی ہیں اور اس کے شروع میں یہ سورہ توبہ ہی ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 94۔ اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ان منافقون کا ذکر تھا جنہوں نے غزوہ تبوک میں نکلنے سے پہلے جھوٹے ہیلے بہانے کر کے جہاد میں جانے سے عذر کر دیا تھا، اور جنہوں نے جہاد سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی جہاد سے غیر حاضری کے جھوٹے عرض پیش کیے۔ یہ آیت مدینہ طیبہ واپس آنے سے پہلے نازل ہو چکی تھی، جن میں اس آئندہ پیش آنے والے واقعے کی خبر تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پہنچیں گے تو منافقین عذر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ چنانچہ اسی طرح واقعہ پیش آیا۔ آیت نمبر 95 اس میں بیان ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو مطمئن کرنا چاہیں گے، اور مقصد اس سے یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس غیر حاضری جہاد کو نظر انداز کر دیں، اس پر ملامت نہ کریں۔ اس پر یہ ارشاد ہوا کہ ان کی یہ خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کر دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعراض کریں، نہ تو ان پر ملامت و سر کوئی مطلب بہانہ کریں، کچھ نہیں کریں، اور نہ شفقت تعلق ان سے رکھیں، کیونکہ ملامت سے تو کوئی فائدہ نہیں جب ان سے دل میں ایمان نہیں اور اس کا مطلب بھی نہیں، تو ملامت کرنے سے کیا ہوگا، فضول اپنا وقت ضائع کیوں کیا جائے۔ آیت نمبر 96 اس آیت میں یہ ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھا کر آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کرنا چاہیں گے۔ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرما دی کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی نہ ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے تو ان کو کوئی فائدہ اس لیے نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، اور اللہ کیسے راضی ہو جبکہ یہ اپنے کفر و منافقت پر قائم ہے۔ آیت نمبر 97، 98 اور 99 ان آیتوں کے اندر مدینہ کا ذکر تھا کہ ان آیت میں ان منافقین جو مدینہ کے دیہات میں رہنے والے تھے اور ان کے جو باشندے تھے وہ بولا جاتے تھے کہ اس کا منفرد بنانا ہوتا ہے، اور ان کا حال کچھ یوں بتایا گیا کہ یہ کفر و نفاق میں شہر والوں سے بھی زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ لوگ علم اور علماء سے دور رہنے کے سبب عموماً جہالت اور کساد میں مبتلا ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا حال ماحول ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی حدود سے بے خبر ہیں، کیونکہ نہ قرآن ان کے سامنے آتا ہے، نہ اس کے معنی و مطلب اور احکام ان کے موافق ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 98 میں یہی ہے کہ انہی اعراب کا ایک حال یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو ایک تعاون سمجھ کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان تو ہے ہی نہیں، محض اپنے کفر کو چھپانے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ فرض بھی دے دیتے ہیں، مگر دل میں گڑبڑ رہتی ہے کہ یہ مال فضول گیا، اسی لیے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان پر کوئی مصیبت پڑے اور ان کو شکست ہو جائے تو اس تعاون سے ہماری نجات ہو جائے۔ اور صدقات کا اللہ تعالیٰ کا تقریب کا ذریعہ ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی امید اس بنا پر ہے کہ قرآن حکیم نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں سے اموال زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں یہ بات ہدایت فرمائی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی کیا کریں گے، جیسے آگے آنے والی آیت میں ارشاد ہے۔
اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقات وصول کرنے کے ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اسی لیے ان آیتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو لفظ صلوات سے تعبیر کیا ہے۔ نمبر 100، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب اموات سے سابق اور قدم ہیں، اور بقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے میں ان پر پیروگر ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا کہ ان کا ایمان قبول فرمایا جس پر ان کو جزا ملے گی، اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے کہ اطاعت اختیار کی جس کی جزا سے یہ رضا اور زیادہ ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 101، اور کچھ تمہارے ارد گرد کے لوگوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر ایسے پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ بھی ان کو نہیں جانتے کہ یہ منافق ہیں، بس ان کو ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوسرے منافقین کی نسبت آخرت سے بھی ہے دوسری سزا دیں گے۔ ایک نفاق کی، دوسری کمال نفاق کی، اور پھر آخرت میں بھی وہ بڑے بھاری عذاب یعنی جہنم کی دائمی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 102 سے 106، غزوہ تبوک کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان عام اور سب مسلمانوں کو چلنے کا حکم ہوا تو زمانے میں نہ سخت گرمی کا تھا، مسافت 2 دراز کی تھی، اور ایک باقاعدہ بڑی حکمت کی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ تھا جو اسلام کی تاریخ میں پہلے ہی واقع تھا۔ یہ اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے اس حکم کے متعلق لوگوں کی حالت مختلف ہو گئی اور ان کی جماعتوں کی کئی قسمیں ہوئیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے کچھ اعمال نیک تھے، کچھ برے۔ ان کے نیک اعمال تو ان کے ایمان، نماز، روزے کی پابندی اور اس جہاد سے پہلے غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت اور خود اس واقعہ تبوک میں اپنے جرم کا اعتراف کر لینا ہے اور توبہ کرنا وغیرہ ہے، اور برے اعمال غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا اور اپنی اعمال سے منافقین کی منافقت کرنا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کے اعتبار سے ایک خاص جماعت کے صدقہ وصول کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام۔ آیت نمبر 107 سے 110، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اعراض کے لیے مسجد بنوائی ہے کہ اسلام کو ضرور پہنچا دیں گے، اور اس میں بیٹھ کر کفر یعنی عداوت سے رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں، اور اس کی وجہ سے ایمانداروں کے مجمع میں تفریق ڈالیں، کیونکہ جب دوسری مسجد بنوائی جائے اور ظاہر کیا جائے کہ خوش نیتی سے بنی ہے تو ضرور ہے کہ پہلی مسجد کا مجمع کچھ نہ کچھ منتشر ہو ہی جاتا ہے، اور یہ بھی غرض ہے کہ اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس مسجد بنانے کے قبل سے خدا اور رسول کے مخالف ہی جو تو قسمیں کھائیں گے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی پوچھنے پر کھا چکے ہیں، اور بھلا کہ ہماری کچھ نیت نہیں، بھلائی سے مراد آتش اور گنجائش ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں۔ جب اس مسجد کی یہ حالت ہی ہے کہ وہ واقعے میں مسجد ہی نہیں بلکہ مظہر اسلام ہے تو آپ اس میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دین سے یعنی روز تجوید سے تقویٰ اور اخلاص پر رکھی گئی ہے، مراد مسجد قباء ہے، وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے۔ اس مسجد قباء میں ایسے اچھے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب دونوں مسجدوں کے بانیوں کا حال معلوم ہو گیا تو پھر سمجھ لو آیا ایسے شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد خدا سے ڈرانے پر، خدا کی خوشابندی پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہوگا جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد کسی گھاٹی یعنی غار کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو رکھی ہو۔ مراد اس سے
یہ ہے کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر وہ عمارت اس ربانی کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، یعنی وہ عمارت تو گری بجائے اس کے کنارے پر ہے۔ جب وہ کنارہ پانی سے کٹ گرے گا وہ عمارت بھی گرے گی، اور بانی گرے اس لیے کہ اس عمارت میں رہتا تھا، اور چونکہ مراد اس سے اعراض کفار یہ ہے کہ جو موصول ہے، اس لیے یہ فرمایا کہ وہ اس کو لے کر جہنم میں جا گرے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دین کی سمجھ ہی نہیں دیتا کہ بنائی تو مسجد کے نام سے جو کہ دین کے شاعر سے ہیں، اور اس میں کسی کیسے فاسد کر لیے۔ ان کو یہ عمارت یعنی مسجد جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کانٹا سا کھٹکتی رہی ہوگی، کیونکہ جس غرض سے بنائی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور کھلی گئی، سو الگ اور پھر اور اوپر سے محنت کر دی گئی، غرض کوئی ارمان نہ نکلا، اس لیے ساری عمر اس کا افسوس اور ارمان باقی رہے گا وہاں، مگر ان کے وہ دل ہی جن میں وہ ارمان ہے نہ ہو جائے تو خیر، وہ ارمان بھی اس وقت ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے اور ان کی حالت کو جانتا ہے اور اسی کے مناسب سزا دیتا ہے۔ نمبر 111 اور 112 اس کا شان نزول یہ ہے کہ جہاد سے بلا عذر کرنے کی مذمت کا بیان تھا۔ ان آیتوں میں مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے۔ حضرت مفسرین یہ آیت بیعت عقبہ کے شرکا کے متعلق نازل ہوئی ہے جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں انصار مدینہ سے لی گئی تھی، اسی لیے پوری سورت کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیت کو مکی کہا گیا۔ عقبہ پہاڑ کے حصے کو کہا جاتا ہے، اس جگہ وہ عقبہ مراد ہے جو منی میں جمرہ عقبہ کے ساتھ پہاڑ کا حصہ ہے۔ آج کل حجاج کی کثرت کے سبب پہاڑ کا یہ حصہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے، صرف جمرہ رہ گیا ہے۔ اس عقبہ پر مدینہ طیبہ کے حضرات سے 3 مرتبہ بیعت لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جانوروں کو اور ان کے مالوں کو اس کی باعث سے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، اور خدا کے ہاتھ مال و جان بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں لڑتے ہیں، جس میں کبھی قتل کرتے ہیں اور کبھی قتل کیے جاتے ہیں، یعنی وہ جہاد کرنا ہے، خواہ اس میں قاتل ہونے کی نوبت آئے یا مقتول ہونے کی۔ اس قتل پر ان سے جنت کا سچا وعدہ کیا گیا ہے، تو تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور یہ مسلمان ہی کہ اللہ سے زندہ اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور اس نے اس بیعت پر وعدہ جنت کا کیا ہے۔ تو اس حالت میں تم لوگ جو کہ جہاد کر رہے ہو اپنی اس بیعت پر جس کا تم نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، کیونکہ اس بیعت پر تم کو حسب وعدے جنت ملے گی، اور یہ جنت ملنا بڑی کامیابی ہے، تو ضرور تم کو یہ سودا کرنا چاہیے۔ وہ مجاہدین ایسے ہیں جو علاوہ جہاد کے ان اوصاف کمال کے ساتھ بھی موصوف ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اور روزہ رکھنے والے ہیں، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں، اور بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کا یعنی احکام کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مومنین کو جن میں جہاد اور یہ صفات ہو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان سے جنت کا وعدہ مذکور ہے۔ آیت نمبر 113 یاد رکھیں ایمان کی تکمیل کے لیے انسان کی رضا کو مقدم رہنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 114 ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوبیاں بیان کی ہیں کہ ہم دیکھیں کیا ہم ان کے نقش قدم پر ہیں یا نہیں۔ نمبر 115 اور 116 اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کیے پیچھے گمراہ کر دے جب تک
کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچاتا رہے۔ پس جب ہم نے تم کو مسلمانوں کو ہدایت کی اور اس کے قبل استغفار کی منامت نہ بتلائی تھی تو اس کے کرنے سے تم کو یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ تم میں گمراہ کا مادہ پیدا کر دیا جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بد دن ہمارے بتلائے ہوئے ایسے احکام کو کوئی نہیں جان سکتے، اس لیے ان افعال سے معذرت بھی نہیں پہنچنے دیتے، اور بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہی آسمانوں اور زمین میں وہی جلاتا اور مارتا ہے، یعنی ہر طرح کی حکمت اور قدرت اسی کے لیے خاص ہے، اسی لیے جو چاہے حکم دے سکتا ہے اور جس زر سے چاہے بچا سکتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یادگار ہے نہ مددگار، بلکہ وہی یاروں کا مددگار ہے، اسی لیے قبل نہیں تم کو ضرور سے بچائے گا، اور اگر تم نے بات نہیں اطاعت نہ کی تو اور کوئی بچانے والا نہیں۔ آیت نمبر 117 سے 119 اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی کہ آپ کو نبوت اور امامت، جہاد اور تمام خوبیاں عطا فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی کہ ان کو ایسی مشقت کے جہاد میں مستقیم رکھا جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پر پیغمبر کا ساتھ دیا، کے بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں تزلزل ہو چکا تھا اور جہاد میں جانے سے ہمت ہارنے کو تھے، مگر پھر اللہ نے ان گروہ کے حال پر توجہ فرمائی کہ ان کو سنبھال لیا، آخر ساتھ ہو ہی لیے۔ پس بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے کہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کے حال پر کس طرح توجہ فرمائی، اور ان 3 شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان کی پیشانی کی یہ نوبت پہنچی کہ زمین باوجود اپنی اتنی بڑی فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگے اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوا، پھر ان کے حال پر بھی خاص توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی ایسے مواقع مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور عمل میں سچوں کے ساتھ رہو، یعنی جو نیت اور بات میں سچے ہیں ان کی راہ چلو کہ تم بھی صادق اختیار کرو۔ نمبر 120 اور 121 ان دونوں آیتوں میں ملامت ہے اور شرکا جہاد کے فضائل اور باسلسلہ جہاد قدم قدم پر ہر قول و فعل اور ہر محنت و مشقت پر اجر عظیم کا ذکر ہے، جس میں باقوت جہاد، دشمن کو کوئی تکلیف پہنچا دینا اور ایسی چال چلنا جس سے ان کو غیظ ہو، یہ سب اعمال صالحہ موجب ثواب ہے۔ آیت نمبر 122 اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ بھی نہ چاہیے کہ جہاد کہ اس طرح سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں کہ ان میں دوسرے اسلامی ضروریات معطل ہوتی ہے، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے اور کچھ اپنے وطن میں رہ جایا کرے، تاکہ باقی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں آپ سے اور آپ کے بعد علماء شہر سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جو کہ جہاد میں گئے ہوئے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس واپس آئے، دین کی باتیں سنا کر خدا کی نافرمانی سے ڈرائے، تاکہ وہ ان سے دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے احتیاط رکھیں۔ آیت نمبر 122 سے 127 اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، یعنی جہاد کے وقت بھی مضبوط رہنا چاہیے، اور ویسے بھی غیر زمانہ مسلح میں ان سے
ڈھیل پن نہ برتانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی امداد متقی لوگوں کے ساتھ ہے، پس ان سے ڈرو مت۔ اور جب کوئی صورت جدید نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ کہو اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جواب چاہتے ہو تو سنو، جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے اس کے تو ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ اس ترقی کے ادراک سے خوش ہو رہے ہیں، مگر چونکہ وہ تم کو نصیب نہیں اس لیے اس کا ادراک بھی نصیب نہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا آزاد ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور نئی گندگی بڑھا دی، کیونکہ پہلی ایک حصہ قرآن کا انکار تھا، اب اس جدید حصے کا انکار مزید ہوا اور وہ حالت کفر ہی میں مریں گے، یعنی جو ان میں مر چکے ہیں وہ کافر مرے اور جو اسی اصرار میں رہے وہ کافر مریں گے۔ حاصل جواب یہ ہوا کہ قرآن میں ایمان کو ترقی دینے کی بے شک خاصیت ہی لیکن محل میں قابلیت بھی ہو تو، اور اگر پہلے کے مقابلے میں اس کو استحکام ہو جائے گا۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار دوبارہ کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں مگر پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں جس سے باز آئیں گے آئندہ امید ہو، یعنی ان سے اعتبار پکڑ کر اپنی اصلاح کر لینا چاہتے ہی نہیں۔ یہ تو ان کی خواہش ہے جو اپنی مجلسوں میں کرتے تھے۔ اور ارشاد ہے کہ جب کوئی صورت جدید نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور اشارے سے باتیں کرتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھے تو نہیں رہا کہ اٹھتا ہوا دیکھ لے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا لگا دی، پھر اشاروں ہی اشاروں میں باتیں کرتے کہ وہاں سے اٹھ کر چل دیتے، اور یہ لوگ مسجد نبوی سے کیا پھیرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ہی ایمان سے پھیر دیے، اس وجہ سے کہ وہ محض بے سمجھ لوگ ہیں کہ اپنے نفع سے بھاگتے ہیں۔ نمبر 127 اور 129 یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خالق خدا پر خصوصاً مسلمانوں پر مہربان ہے اور شفیق و ہمدرد ہونا بیان فرمایا ہے، اور آخری آیت میں آپ کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود اگر پھر بھی کچھ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ سورہ توبہ کے آخر یہ مضمون اس لیے لانا منسوب ہوا کہ اس پوری صورت میں کفار سے برات قتال جہاد کا ذکر تھا جو دعوت الہ کی آخری صورت ہے، جبکہ زبانی دعوت تبلیغ کی اصلاح کی توقع نہ رہے، لیکن اصل نام انبیاء علیہ السلام کا یہی ہے کہ شفقت و رحمت اور ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے خلق خدا کو خدا کی طرف آئیں گے دعوت دیں، اور ان کی طرف سے اعراض یا کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، اس پر توکل کریں کیونکہ وہ رب العرش عظیم ہے۔ یہاں عرش عظیم کا رب کہہ کر یہ بتلانا منظور ہے کہ وہ کل کائنات عالم پر محیط ہے۔ آخر دو آیتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق قرآن کی آخری آیتیں ہیں، ان کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قرطبی ان دو آیتوں کے بڑے فضائل حدیث میں آئے ہیں۔ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں۔ قرطبی کے اندر آیا ہے۔ یہ سورہ توبہ ختم ہوئی ہے۔ اب ہماری سورۃ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس مکی صورت ہے۔ بعض حضرات نے اس کا صرف 3 آیتوں کو مدنی کہا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں بھی قرآن اور اسلام کے بنیادی مقاصد توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کو کائنات عالم اور ان میں ہونے والے مشابہات سے
بتایا گیا ہے۔ کے ساتھ کچھ عبرت خیز تاریخی واقعات کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان کھلی نشانیوں پر نظر نہیں کرتے اور اس کے شرک میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس کے متعلق بعض شبہات کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ خلاصہ ہے مضمون صورت کا۔ صورت کے ان مضامین پر غور کرنے سے یہ بھی بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ پچھلی صورتوں میں یعنی توبہ اور اس کی صورت میں باہمی کیا رابطہ ہے۔ صورت توبہ میں انہی مقاصد کے لیے منکری اور کفار کے ساتھ جہاد اور کفر و شرک کی طاقت کو مادی اسباب کے ذریعے توڑنے کا بیان تھا، اور یہ صورت چونکہ احکام جہاد کے نازل ہونے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں مذکور مقاصد کو مکہ دور کے قانون کے مطابق صرف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 یہ حروف مقطعات ہیں۔ نمبر 2 ایمان والوں کو یہ خوشخبری ہے کہ ان کا مرتبہ اور مقام ان کے رب کے پاس عزت والا ہے۔ نمبر 3 اور 4 اس آیت میں توحید کو اس ناقابل انکار حقیقت کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اور پھر پورے عالم کے کاموں کی تدبیر کرنے اور چلانے میں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں تو پھر عبادت میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے، بلکہ کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا بڑی بے انصافی اور ظلم عظیم ہے۔ آیت میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو، یہ وعدہ ہے اللہ کا حق اور صحیح۔ وہ اول پیدا کرتا ہے تم مخلوق کو اور وہی اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس جملے میں بتلا دیا کہ اس پر کوئی تعجب کرنے کی جگہ نہیں کہ یہ ساری کائنات فنا ہو جانے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوگی، کیونکہ جس ذات اقدس کے قبضے میں یہ ہے کہ اول کسی چیز کو بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی سابقہ شکل اور صورت کے پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پیدا شدہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دے۔ آیت نمبر 5 اور 6 ان آیتوں میں کائنات عالم کی بہت سی نشانیاں مذکور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ اور حکمت بالغہ اور شاہد، اور اس کے دلائل ہیں کہ رب العزت اس پر پوری طرح قادر ہے کہ اس عالم کو فنا کرنے اور ذرہ ذرہ کر دینے کے بعد پھر ان ذرات کو جمع کر دے اور ان کو سب کو زندہ کر دے اور حساب و کتاب کے بعد جزا اور سزا کا قانون نافذ کر دے، اور یہی عقل اور حکمت کا تقاضا ہے۔ اس طرح یہ آیتیں اس اجمل کی تفسیر ہے جو گزشتہ تیسری آیت میں آسمان و زمین کی 6 دن میں پیدائش اور پھر استوا علی عرش کے بعد ہوئی، اور اس کا بیان کیا تھا کہ اس نے عالم کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر وقت ہر دن میں ہر چیز کا نظام و انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 7، 8 اور 9 ان 3 آیتوں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کائنات عالم کی ایسی کھلی نشانیاں اور شہادتوں کے باوجود انسان کے 2 طبقے ہو گئے۔ ایک وہ جس نے ان آیت قدرت کی طرف ذرا دھیان نہ دیا، نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانا اور نہ اس پر غور کیا۔ ہم دنیا کے عام جانوروں کی طرح ایک جانور نہیں، رب العزت نے ہمیں عقل و شعور کی تمام چیزیں دی ہیں، تمام جانوروں سے زیادہ ہمیں عقل دی ہے اور ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنا دیا، تو ہمارے ذمے بھی کوئی کام لگایا ہوگا اور اس کا ہمیں بھی حساب دینا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی روز حساب اور روزہ جزا مقرر ہو، جس کو قرآن کی اصطلاح میں قیامت اور حشر سے تعبیر کیا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا ہے۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کی خاص علامت بتا کر ان کی سزائے آخرت کا ذکر کیا ہے کہ فرمایا جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور اس کی راحت اور تکلیف کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی پہ راضی ہوں گے۔ آیت نمبر 10 میں
ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد اہل جنت کے کچھ خصوص حالات بتائے ہیں۔ اول یہ کہ اس میں لفظ دعویٰ اپنے مشہور معنی نہیں جو کوئی مدعی اپنے حرف کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، بلکہ اس جگہ لفظ دعویٰ دعا کے معنی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اہل جنت کی دعا جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ہوگی کہ وہ سبحانک اللہم کہتے رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 11، اس آیت میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ عذاب فوراً اس وقت بھی نازل فرما سکتا ہے، مگر وہ اپنی حکمت بالغہ سے ایسا نہیں کرتے۔ یہ نادان جو اپنے حق میں بددعا کرتے ہیں اور مصیبت طلب کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بددعا کو بھی اسی طرح جلد قبول فرما لے کرتا جس طرح ان کی اچھی دعا کو اکثر کر لیتا ہے تو یہ سب ہلاک ہو جاتے۔ 12 میں آیا ہے کہ منکر توحید و آخرت کو ایک دوسرے بلیغ انداز سے قائل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ لوگ عام حالات، راحت، اطمینان اور خدا و آخرت کے خلاف حجت بازی کرتے اور غیروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے اور ان کی حاجت روا کی امیدیں باندھے رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آ پڑتی ہے تو اس وقت یہ لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی ساری امید گاہوں سے مایوس ہو کر صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور لیٹے بیٹھے کھڑے غرض ہر حال میں اسی کو پکارنے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے آزاد بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا کبھی اس کو پکارا ہی نہ تھا اور اس سے کوئی حاجت مانگی ہی نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاجت روائی میں کسی دوسرے کو شریک کرنے والا خود بھی اپنے اس عقیدے کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ مگر پھر انا و ضد کی وجہ سے اسی باطل عقیدے پر جمع رہتا ہے۔ آیت نمبر 30، تیسری آیت میں اسی دوسری آیت کے مضمون کی مزید تاکید کی گئی ہے کہ اسی طرح کی یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب آ ہی نہیں سکتے۔ پچھلی قوموں کی تاریخ اور ان کی سرکشی و نافرمانی کی سزا میں مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں آ چکے ہیں۔ اس امت میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ عذاب عام نہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اسی کرم نے ان لوگوں کو ایسا بے باک کر دیا ہے کہ وہ بڑی جرأت سے عذاب الہی کو دعوت دینے اور اس کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن یاد رہے کہ عذاب الہی سے بے فکری ان کے لیے بھی کسی حال میں روا نہیں، کیونکہ پوری امت اور پوری دنیا پر عذاب عام نہ بھیجنے کا وعدہ ضرور ہے، مگر خاص افراد اور قوموں پر عذاب آ جانا اب بھی ممکن ہے۔ آیت نمبر 14، اس آیت میں فرمایا ہے کہ پھر پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تمہیں ان کا قائم مقام بنایا اور زمین کی خلافت تمہارے حوالے کر دی، مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین کی خلافت تمہارے عیش و آرام کے لیے تمہیں سپرد کر دی گئی ہے، بلکہ اس اعزاز و اکرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پچھلی تاریخ سے متاثر ہو کر اپنے حالات کو اصلاح کرتے ہو یا حکومت و دولت کے نشے میں سرشار ہو جاتے ہو۔ نمبر 15 میں ہے 15، 16 اور 17 میں ہے کہ چاروں آیتوں میں آخرت کے ایک غلط خیال اور بے جا فرمائش کی تردید ہے۔ ان لوگوں کو نہ اللہ تعالیٰ کی سے ڈر ہے اور نہ ہی وحی و رسالت کے سلسلے سے واقف تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی عام انسانوں کی طرح جانتے تھے۔ قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کو پہنچا، اس کے متعلق بھی ان کا یہی خیال تھا کہ یہ خود آپ کا کلام اور آپ کی تصنیف ہے۔ اسی خیال کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ قرآن تو ہمارے اعتقاد و نظریات کے خلاف ہے، جن بتوں کی ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے اور ان کو حاجت روا مانتے آئے ہیں۔ قرآن ان سب کو باطل
قرار دیتا ہے۔ بہت سی چیزیں اور معاملات جو ہم برابر استعمال کرتے آئے ہیں، قرآن ان سب کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آپ یا تو ایسا کریں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن بنا دے جس میں یہ چیزیں نہ ہو، یا کم سے کم اسی میں ترمیم کر کے ان چیزوں کو نکال دیں۔ آیت نمبر 18 اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت بت پرستی میں مبتلا تھے۔ آیت نمبر 21 یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرتا ہے، بے وفائی کا، خود غرضی کا، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے اور اللہ کو براہ راست بھی معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23 پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہونے کے دلائل ہیں۔ دعا بھی عبادت ہے، یعنی مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے۔ بے قرار انسان کی دعا سنتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ کہنا یہ مقصد ہے کہ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی کام آنے والا نہیں ہوتا، تو پھر صرف سب کو بھول کر اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ خوشی پر اتر کر پھر وہی شرک، وہی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں انسان کتنے دن اللہ سے بھاگ لے گا؟ آیت نمبر 24 کے اندر ہے، بعض اوقات انسان ایک موسم میں پھول لگاتا ہے، پھر ایک دن اس کا پھل بھی آ جاتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ دنیا کی رونقیں کس طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن دنیا یوں ہی لگے گی جیسے کوئی چیز یہاں پہ تھی ہی نہیں۔ آیت نمبر 26 یعنی کاغذ کے ایک صفحے پر جو کچھ دنیا میں آپ کر رہے ہیں، اس صفحے کو جب پلٹا جائے گا آخرت میں تو وہ سب ہی نکلے گا۔ اور زیادہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ کے درمیان سے اپنا حجاب ہٹا دے گا۔ جتنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جو کچھ انہیں ملا ہوگا، ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے رب کا دیدار ہوگا، جس کے بعد انہیں باقی چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی۔ تو جو اللہ کی رضا، اس کے دیدار اور اس کے چہرے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، وہی اس کو پا سکیں گے۔ آیت نمبر 28 یعنی قیامت کے دن سب بیزار ہو جائیں گے، بہت سے لوگ سورج کے پیچھے چلیں گے، کچھ چاند کے، کچھ بتوں کے، پھر جب ان کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ ساتھ ہی چلیں گے۔ نمبر 31 سوچیں، انسان پانی نہ ہو، مطلب چادر نہ ہو، کھانا نہ ہو، چارہ نہ ہو، یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ پانی نہ برسائے تو دنیا میں پانی ختم ہو جائے گا، اگر برف نہ پڑے تو ذخیرے ختم ہو جائیں گے، زمین کچھ نہ اگائے تو سارے کھانے ختم ہو جائیں گے، سارا غلہ ختم ہو جائے گا۔ جب سب کچھ وہ کر رہا ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ 32 میں ہے، یہی ہے وہ ذات جس کی صفات کمال کا ذکر بھی ابھی گزرا ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا معبود برحق ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس حق کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رخ پھیرنا کس قدر نامعقول بات ہے۔ آیت نمبر 35 حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ دنیا میں جو لوگ بھی اللہ کا حق کا انکار کرتے ہیں وہ صرف وہم و گمان کا شکار ہیں، ان کے اپنے کچھ خود ساختہ خیالات ہیں، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ
ان کے پاس ہو۔ 37 اللہ کی توحید کے دلائل کے بعد قرآن کی تصدیق کی بات کی جا رہی ہے کہ تاکہ اگر انسان ایمان لے آئے تو ہدایت کا سامان بھی ہو، ورنہ خالی اللہ کو رب مان لینا ہی کافی نہیں، اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ رب ہے، اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 41، 42، 43 اینڈ 44۔ اگر ان دلائل کے بعد بھی آپ کو جھٹلاتے رہے تو بس یہ کہہ دیجئے کہ اچھا صاحب میرا کیا ہو مجھ کو ملے گا، اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا، تم میرے عمل کے جواب دہ نہیں اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں، جس طریقے پر چاہو رہو، آپ معلوم ہو جانے لگے گا، اور آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان میں گو بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہری میں آپ کی طرف کان لگا لگا کر بیٹھتے ہیں لیکن دل میں ارادہ ایمان اور حق باطل کا نہیں ہے، پس اس اعتبار سے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ پر ان کی حالت بہروں کی سی ہوئی ہے تو پھر آپ کیا بہروں کو سن کر ان کے ماننے کا انتظار کرتے رہیں گے، گویا ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ ہاں اگر سمجھ ہو تو بہرے پن میں بھی کچھ کام چل سکتا ہے، اور اسی طرح ان میں بعض ایسے ہیں کہ ظاہراً ان کو معجزات و کمالات دیکھ رہے ہیں لیکن طلب حق نہ ہونے سے ان کی حالت مثل اندھوں کی سی ہے۔ پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں، گویا ان بصیرت بھی نہ ہو؟ ہاں اگر بصیرت ہوتی تو اندھے پن میں بھی کچھ کام چلا سکتے تھے۔ ان کی عقلیں جو ان کی طرح تباہ ہو گئی ہیں، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ان کو قابلیت اور ہدایت کی نہ دے پھر فرما دے، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں کہ قابلیت موجود کو ضائع کر دیتے ہیں، اس سے کام نہیں لیتے۔ 45 سے 56 کے اندر ہے، یعنی جب قیامت میں مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسے کوئی طویل مدت ملے ہوئے نہ گزری ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ پہچان شروع میں ہوگی، بعد میں قیامت کے ہولناک واقعات سامنے آ جائیں گے تو یہ پہچان منقطع ہو جائے گی، اور بعض روایت میں ہے کہ پہچان تو پھر بھی رہے گی مگر ہیبت کے مارے بات نہ کر سکیں گے۔ اور پھر ہے کہ کیا تم ایمان اس وقت لاؤ گے جب تم پر عذاب واقع ہو جائے گا، گواہ موت کے بعد یا اس سے پہلے، مگر اس وقت تمہارا ایمان کا جواب میں یہ کہا جائے گا کہ کیا اب ایمان لائے ہو، جبکہ ایمان کا وقت گزر چکا ہے، جیسے غرق ہونے کے وقت فرعون نے کہا، جواب میں کہا گیا تھا، اور ان کا یہ ایمان قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ موت میں گرفتار نہ ہو جائے، یعنی غرغرہ موت کے وقت کا ایمان اور توبہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ اسی طرح دنیا میں عذاب سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے، جب عذاب آ پڑے پھر توبہ قبول نہیں آتی۔ آخری سورت آیت میں قوم یونس علیہ السلام کا جو واقعہ آ رہا ہے، اس کی توبہ قبول کر لی گئی، وہ اسی ضابطے کے ماتحت ہے کہ انہوں نے عذاب کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر سچے دل سے توبہ کر لی، اس لیے کہ عذاب ہٹا لیا گیا، اگر عذاب ان پر واقع ہو جاتا پھر توبہ قبول نہ ہوتی۔ 57 یہ قرآن پہنچ چکا ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، دلوں کے امراض کا علاج ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی گھٹن تکلیف، وسوسے، برے خیالات اور فاسد ارادے اور بری نیتیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے وہ سب کو نکال دیتا ہے، انسان کو اندر سے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں عام بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، خاص طور پر سورہ فاتحہ میں۔ آیت نمبر 58 میں ہے، خوش ہونا چاہیے اس کو پا کر، اس کو سن کر، اس کو سمجھ کے، اس پر عمل کر کے اس کے ذریعے اپنا علاج کریں۔ قرآن کو چھوڑ کر لوگ جن دوسری چیزوں کو پریفرنس دیتے ہیں، ان میں مشغول ہے، یہ قرآن ان سب سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 61، قرآن بتاتا ہے کہ ذرہ سے بھی چھوٹی چیز ہے جو ٹوٹ سکتا ہے اور بہت بڑی
طاقت بن جاتا ہے، جیسے کہ ایٹمی بم بن سکتا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہے، اسی لیے کوئی علم کم ہونے والا نہیں، یعنی اللہ کا علم لکھا ہوا ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے۔ نمبر 62، یہ تو علم الہی کا بیان ہوا، آگے مخلصین کی محفوظیت کا بیان ہے کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ وہ کسی مطلب کے فوت ہونے پر قابض ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوفناک اور غمناک حوادث سے بچاتا ہے۔ وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیز اختیار کیا، یعنی ایمان اور تقوی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور خوف و ہراس سے ان کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی من چاہا اللہ خوف اور ہراس سے بچنے کی خوشخبری ہے، اور اللہ کی باتوں میں یعنی وعدوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، پس جب بشارت میں ان سے وعدہ کیا گیا اور وعدہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اس لیے عدم خوف و عدم حزن لازم ہے، اور یہ بشارت جو مذکور ہوئی بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 65 سے 66، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، یعنی ان کے کسی کفریات سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ علم و حفاظت مذکور کے علاوہ تمام قدرت بھی خدا ہی کے لیے ثابت ہے، وہ اپنی قدرت سے حسب وعدہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کی حالت جانتا ہے، وہ آپ کا بدلہ ان سے خود لے لے گا۔ یاد رکھو کہ جتنا کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنا زمین میں ہے، یعنی فرشتے اور جن، یہ سب اللہ ہی کی مخلوق ہے، ان کی حفاظت یا مکانات کو کوئی روک نہیں سکتا، پس باہم وجود تسلی رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کو شبہ ہو کر کہ شاید شرکا باتیں کر سکیں تو اس کی حقیقت سن لو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکی کی عبادت کر رہے ہیں، خدا جانے کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں، یعنی ان کے اس عقیدے کی کیا دلیل ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ بھی دلیل نہیں، محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض خیالی باتیں کر رہے ہیں، پس واقعے میں ان میں صفات کے مثال مثلاً قدرت وغیرہ نہیں ہے، پس ان میں صرف اور صرف احتمالی مزاحمت کی کب گنجائش ہے۔ آیت نمبر 67 سے لے کے 70، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس پر آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ روشن ہونے کے دیکھنے بہانے کا ذریعہ ہے، اس بنانے میں دلائل توحید ہے ان لوگوں کے لیے جو ان 7 کے مضامین کو سنتے ہیں۔ مشرکین ان دلائل میں غور نہیں کرتے اور شرک کی باتیں کرتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، کسی سخت بات کہی، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، اسی کے مالک ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بس سب اسی کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے۔ پس ثابت ہوا کہ کاملات میں کوئی اس کا شریک نہیں، پس اگر اولاد کو اللہ کا رکھا جاتا ہے، یعنی ہم جنس کہا جائے، تو اس میں باطل ہو گئی یہ بات، اور اگر غیر جانس کہو تو ناجنس اولاد ہونا عجیب ہے اور عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جیسے سبحان اللہ میں اس طرف اشارہ بھی ہے، پس اولاد کا ہونا موقتاً باطل ہو گیا۔ ہم نے جو نفی اولاد کا دعویٰ کیا تھا اس پر تو ہم نے دلیل قائم کر دی، اب رہا تمہارا دعویٰ، سو تمہارے پاس بیہودہ دعوے کے علاوہ پر کوئی اور چیز نہیں، پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کسی دلیل سے علم نہیں رکھتے؟ آپ ان ہونا ثبوت کر کے دکھاؤ، اس فطرے کی وعید سنانے کے لیے
کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جیسے مشرکین وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے، اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ دنیا میں خوب کامیاب اور آرام اور راحت میں پاتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ دنیا میں چند روز تھوڑا سا عیش ہے تو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، پھر مر کر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے، پھر آخرت میں ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھا دیں گے۔ نمبر 71 آپس میں مشورے کے جو کچھ نبی کے خلاف کرنا ہے کر گزرو، کیونکہ ان کو یہ اطمینان تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، دشمنوں کی چالیں ان کو نقصان نہیں دیں گی۔ آیت نمبر 81 اگر کسی کو بھی جادو کا شک و شبہ ہو تو اس پر یہ آیت پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 83 سے لے کے 86 اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کا شروع میں قوم سے صرف چند قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حاکم سے ڈرتے کہ کہیں ظاہر ہونے پر ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور واقعے میں ڈرانا ان کا بے جا نہ تھا کیونکہ فرعون اس ملک میں زر سلطنت رکھتا تھا، اور یہ بات تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا تھا، ظلم کرنے لگتا تھا۔ پھر جو شخص حکومت کے ساتھ ظلم کرتا ہو تو اس سے تو ڈر لگتا ہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سوچ بچار مت کرو بلکہ اسی پر توکل کرو اگر تم ان کی اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اور بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کی تختہ مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقے ان کافروں سے نجات دے۔ آیت نمبر 87 سے 91 اور ہم نے اس دعا کے قبول کرنے کا سامان کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے بدصورت مصر میں گھر برقرار رکھو، یعنی وہ ڈر کر گھر نہ چھوڑیں، ہم ان کے محافظ ہیں، اور نماز کی اوقات میں تم سب اپنی انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو۔ مسجد کی حاضری خوف کی وجہ سے معاف ہے، اور یہ حاضری ہے کہ نماز کے پابند رہو تاکہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ جلدی اس مصیبت سے چھٹکارا ادا کرے۔ اور اے موسیٰ، آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں کہ اب جلدی یہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامانے سے اور اس کے طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں اے ہمارے پروردگار رب اسی واسطے دے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے، بس جب ہدایت ان سے مقدر میں ہے نہیں اور جو حکومت تھی وہ حاصل ہو چکی، تو اب ان کے اموال اور نفوس کو کیا باقی رکھا جائے۔ بس اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجیے اور ان کے نفس کو ہلاکت کا سامان کر دیجیے، اسی طرح کہ ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجیے جس کے ہلاکت کے مستحق ہو جائے۔ سو یہ ایمان نہ لانے والے ہیں بلکہ روز بروز ان کفر ہی بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ عذاب علیم کے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں۔ سو اس وقت ایمان نافذ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، کیونکہ آمین کہنا بھی دعا میں شریک ہونا ہے، یعنی ہم ان کے ہلاک کرنے والے ہیں۔ سو تم اپنے منصوبے کام یعنی تبلیغ پر مستقیم رہو، یعنی ہدایت ان کی تقدیر میں نہ ہو مگر تبلیغ میں تمہارا تو فائدہ ہے۔ ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو ہمارے وعدے کے سچے ہونے کا یا دیر ہونے میں حکمت ہونے کا یا تبلیغ کی
ضروری ہونے کا علم نہیں، یعنی ہمارے وعدے کو سچا سمجھو اور اگر ہلاکت میں دیر ہو جائے اس میں حکمت سمجھو اور اپنی مضبوطی کام میں لگے رہو۔ اور جب ہم نے فرعون کو ہلاک کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے مصر سے باہر نکل لے جائیے، چنانچہ وہ سب کو لے کر چلے اور راستے میں دریا شور حامل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میں راستہ ہو گیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس دریا کے پار کر دیا۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے دریا میں چلا کہ دریا سے نکل کر اس سے قتل و قتال کر لے، لیکن وہ دریا سے پار نہ ہو سکا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے تو کہنے لگا ایمان لاتا ہوں اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں، سو مجھ کو اس غرق سے عذاب سے آخرت سے نجات دے۔ فرشتے کے ذریعے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، جبکہ آخرت شروع ہو گئی اور معینہ آخرت سے پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، اب نجات چاہتا ہے۔ نمبر 92 2 لاشیں مصر کے عجائب گھر میں ہیں، لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں۔ فرانس بھی لائی گئی اور اس کو کئی توپوں کی سلامی دی گئی تو یہ ایک نشانی ہے۔ قرآن نے کہا ہم اس کی لاشوں کو بچا لیں گے اور آج اس کی لاش دنیا میں موجود ہے، یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے۔ کہ اس آیت میں فرعون کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ غرقابی کے بعد ہم تیرے بدن کو پانی سے نکال دیں گے تاکہ تیرا یہ بدن پچھلے لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانی اور عبرت بن جائے۔ نمبر 94 اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں تھا، آپ کو کہہ کر سنایا، دوسروں کو جا رہا ہے جو شک کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 96 تقدیر کے مسئلے کو واضح کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 98 فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا، فائدہ نہ ہو، لیکن قوم یونس کو ہو گیا سچے دل سے گڑ گڑا کے، کیونکہ ان کے پیغمبر ہی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ابھی ان کے عذاب کا وقت نہیں آیا تھا، انہوں نے وقت سے پہلے ہی فائدہ اٹھا لیا۔ آیت نمبر 99 اور 100 اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، مگر بعض حکومتوں کی وجہ سے یہ نہ چاہا، اس لیے سب ایمان نہیں لائے۔ سو جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئے، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا یعنی مشیت کے ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقع کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 101 اور 103 آپ کہہ دیجئے کہ تم کرو اور دیکھو کہ کیا چیزیں ہیں آسمان اور زمین میں، آسمانوں میں ستارے وغیرہ اور زمین میں بے انتہا مخلوق نظر آتی ہے، یعنی ان میں غور کرنے سے توحید کی دلیل عقلی حاصل ہوگی۔ یہ بیان ہوا ان کے مخالف ہونے کا، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ بیان ہوا ان کے حالات انا سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بدحالت حال صرف ان لوگوں کے سے واقعے کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی باوجود دلائل کے اور وعیدوں کے جو ایمان نہیں لاتے، تو ان کی حالت اس شخص کے مشابہ ہے جو ایسے عذاب کا منتظر ہو کہ جو پہلی قوموں پر آیا تھا۔ سو آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم اس کا انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ جن گزشتہ قوموں کا اوپر ذکر تھا ہم ان پر تو عذاب واقع کرتے تھے، پھر ہم اس عذاب سے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے، جس طرح ان مومنوں کو ہم نے نجات دی تھی، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ حسب وعدہ ہمارے ذمے ہے، بس اسی طرح اگر ان کفار پر کوئی فت پڑی تو مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے، خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں۔ آیت نمبر 104 سے لے کے 107 اب ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک
میں ہو تو میں تم کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ان معبودوں کو عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ میں ایسے معبود پر ایمان لانے والے میں سے ہوں کہ اپنے آپ کو اس دین توحید پر خالص کر لو۔ اس طرح متوجہ رکھنا کہ سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ اور کبھی مشرک مت بننا، اور یہ حکم ہوا کہ خدا کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ عبادت کرنے کی حالت میں کوئی نفع پہنچ سکے اور نہ ترک عبادت کی حالت میں کوئی ضر پہنچا سکے۔ پھر اگر بالفرض ایسا ہو کہ یعنی غیر اللہ کی عبادت کی تو اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کی اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے مابعوث فرما دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے، اور فضل کے تمام افراد مغفرت اور رحمت میں داخل ہیں، اور وہ مغفرت اور رحمت عظیم کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 108 سے 109۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس دین حق تمہارے رب کی طرف پہنچ چکا ہے، سو اس کے پہنچ جانے کے بعد جو شخص راہ راست پر آ جائے گا سو وہ اپنے نفع کے واسطے راہ راست پر آئے گا۔ جو شخص اب بھی بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر کچھ بطور ذمہ داری مسلط نہیں کیا گیا کہ تمہاری بے راہی کے باعث برس مجھ سے ہونے لگے تو میرا کیا نقصان، اور اب اس کے اتباع کرتا رہے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اس میں سب اعمال کے ساتھ تبلیغ بھی آ گئی، اور ان کی صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا، خواہ دنیا میں ہلاکت کے ساتھ خواہ آخرت میں عذاب کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی اور منصبی کام میں لگے رہیں، ان کی فکر نہ کیجیے، اور وہ سب فیصلے کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 133 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 کم الفاظ میں جامع مضامین ہیں اس کے اندر۔ آیت نمبر 2 اس سورت کا مضمون ایک میسج ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، توحید کی دعوت ہے۔ آیت نمبر 3 عبادت کے علاوہ کیا کرو، استغفار۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ استغفار سے دنیا میں بھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 5 تو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وہ کھلی اور چھپی ساری باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے۔